اور اس کے بعد رہ جاتی ہے شخصیت ہمارے شیخ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب کی. ان کے تعلق سے میں کیا کہوں, سارا شہر جانتا ہے, صرف شہر ہی نہیں بیرون شہر اور بیرون ملک میں بھی آپ ایک زبردست شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. تفسیر, حدیث, اصول حدیث, نحو و صرف, بلاغت, فرائض, عقیدہ, منطق, فلسفہ, اردو فارسی کے اچھے شاعر ہیں. اس کے علاوہ علم عروض میں آپ کافی مہارت رکھتے ہیں. 25 سالوں سے مالیگاؤں شہر کی ایک علمی پیاس کو بجھانے کی کوشش میں ہے اور اپنی جستجو میں تبدو میں سرگرداں ہیں. 17 سے زائد کتابوں کا مصنف ہیں. فن کتابت کے بے نظیر شہسوار ہیں, سبھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ 7 زبانوں میں آپ مہارت رکھتے ہیں, جس میں اردو, عربی, انگریزی, ہندی. یہ تو بہت ہی سلاست کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں, ان زبانوں کو برتتے ہیں, بولتے ہیں. لیکن فارسی اور سنسکرت پر بھی آپ نے عبور حاصل کیا ہے. یہ ایک زبردست انفرادیت ہے آپ کی کہ فارسی اور عربی میں جو ہے سنسکرت میں آپ ملکہ رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کی مادری زبان جو ہے وہ بھوجپوری زبان ہے. تو اس طرح سے ایک منفرد شخصیت. اور آج صاحب کتاب بھی ہیں. آج ان کی کتاب کا یہاں پر تینوں کتابوں کا اجرا ہے. ہمارے عزیز نے یہاں پر بتلایا کہ حضرت النو, تنویر النو اور آؤ سنسکرت سیکھیں, ان تینوں کتابوں کا یہاں پر اجرا ہونا ہے. اور ہمارے معزز مہمانان, یہی ایک چھوٹا سا تعارف تھا اور یہی آج کی اس پروگرام کی برسگاہیت ہے جو کہ میرے ذمہ تھی. آئیے ہم اجرا کی طرف چلتے ہیں. اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمانان سے کہ سب سے پہلے تو صدر صاحب کے دست مبارک سے بدایت النو اس کتاب کا اجرا ہونا ہے. میں فرزند رومی سر سے التماس کرتا ہوں کہ کتاب ان تک پہنچائی جائے. اور معزز مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے صدر صاحب کا ساتھ دیں. بدایت النو میں یہ کئی چیز ہے. آپ کی شخصیت کے تعلق سے جتنا بھی کہیں کم ہے. یہ اس کتاب کا اجرا آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر عمل میں آیا. صاحب کتاب کے تعلق سے اگر کہا جائے تو یہ شعر بھی صادق آتا ہے کہ یہ فکر تھی پہلے کے سفر کیسے کٹے گا. یہ فکر تھی پہلے کے سفر کیسے کٹے گا. اب سوچ رہے ہیں کہ بہت تیز چلے گا. 17 کتابیں منظر عام پر آنے کے باوجود کئی کتابیں جو ہے وہ زیر طباعت ہیں اور وہ بھی عنقریب جو منظر عام پر آنا چاہ رہی ہیں. اس طرح سے بدایت النو کا یہاں پر اجرا فرمایا ہمارے صدر صاحب نے. آئیے میں زحمت دوں گا ہمارے شیخ عبدالوحید صاحب سلفی سے جو ناسک سے تشریف لائے ہیں. آپ کے دست مبارک سے تنویر النو اس کتاب کا اجرا عمل میں آنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر زحمت دوں گا ہمارے معزز مہمانان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس کتاب کی اجرا میں تعاون کریں. ایک مرتبہ پھر یہ بات صادق آتی ہے ان کتابوں کے اجرا کے تعلق سے کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے. دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے. چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. تنویر النو کتاب کا اجرا فرمایا شیخ عبدالوحید صاحب سلفی نے. اب آتی ہے باری آؤ سنسکرت سیکھیں گے جو کہ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کے دست مبارک سے انجام پذیر ہونی ہے. اور سنسکرت سیکھیں ایک منفرد کتاب. اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ سنسکرت زبان یعنی کہ اردو زبان کی یہ پہلی کتاب ہوگی جو
संस्कृत को समझने और उसे सीखने के लिए बहुत ही मुआविन वो मददगार साबित होगी और इंतहाई आसान और सहल ज़बान में इन किताबों को तरतीब दिया गया है ताकि पढ़ने वाले जो क़ारीन हैं वो इससे भरपूर मुस्तफ़ीज़ हो जाए और पूरा फ़ायदा जो है वो तमाम क़ारीन को मिलेगी। इस तरह से ये 3 किताबों का इजरा यहाँ पर अमल में आया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साहिब किताब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने अपना यहाँ पर कीमती वक्त सर्फ किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और किताब के ताल्लुक से, साहिब किताब के ताल्लुक से अपने तासुरात का इजहार करने के लिए मैं यहाँ पर ज़हमत दूंगा डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब को। मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। हाज़िर मजलिस जनाब सदर उस्ताद मोहतरम जलालुद्दीन कासमी साहब, नासिर से आए हुए हमारे शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा छोटा सा तारुफ आप लोगों के सामने पेश किया गया था। शायद भगवत गीता कुरान करीम की रोशनी में मैंने 7 साल अल्लाह की तौफीक से ये किताब लिखने की तर्जुमा करने की कोशिश की थी। उस वक्त जब इसका इजरा हुआ ऐश्वर्या लॉन्स, मुझे उतनी खुशी नहीं थी जितना आज मैं अपने अंदर मुसरत महसूस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ी बात है। मैं साहिब किताब हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा जलालुद्दीन साहब के बारे में बिल्कुल आपके सामने एक दलील पेश कर रहा हूँ उनकी अज़मत की। वो ये कि मैं शायद 1% भी संस्कृत नहीं जानता हूँ उनके मुकाबले मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब का। और मैं उनका अपना सा एक शागिर्द हूँ, मगर देखिए उनका बड़ापन देखिए कि उन्होंने अपनी किताब मेरे हाथ से इज़ा करवाया। ये मैं कोई मासी की बात कहूँ या आगे की बात कहूँ, आपके सामने ये एक ऐसी शख्सियत है कि मैंने हमेशा पीठ पीछे मौलाना साहब हमेशा देखा है और जिक्र किया है कि मौलाना साहब में एक ख़ास बात ये है कि आप जब हक जान लेते फिर किसी की परवाह नहीं करते। किसी हदीस शरीफ में आता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पूछे कि कुछ लोगों के बारे में कि ये इतने ऊंचे मुकाम पर आम लोग थे कैसे चले गए ये, तो अल्लाह ताला जवाब में कहेंगे कि ये वो लोग थे जो अल्लाह के लिए दोस्ती रखते थे, अल्लाह के लिए दुश्मनी। तो ईमान हो, मैं कहता हूँ कि मैंने हमेशा मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब ने बात देखी है शुरू से। मेरा अपना बिल्कुल दलील और दावा है कि अल्लामा साहब को जब चीज़ समझ जाती है फिर उनको आसान नहीं है अपनी बात मानना, वो खुद समझते हैं किसी बात को। मैंने जब उनसे कहा कि मैं आपका छोटा मोटा शायद मेरा हक नहीं बनता मौलाना मेरे हाथ से, तो कहा नहीं बस आप मौजूद तरीन है, आप आ जाए। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे करवाया तो इसलिए उनके मैं तारीफ कर रहा हूँ। जब मौलाना साहब हमारी बात अधूरी रही थी, मैंने जब 7 साल में काम किया ये गीता का, तो अंदर ही अंदर ऐसा कभी कभी मैं रो पड़ता था और छुपा के सब पूरा महाभारत गीता के सब एडिशन उस पर टावल रख के दवाखाने में काम करता था। कोई मरीज अगर देख ले तो ये ना समझे कि मैं हिंदू होने जा रहा हूँ, मगर वो छुप के काम करता था, डिटेलिंग काफ़ी खामोशी से करवाता था। मुझे सुनील शाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सुनील शाह, एक दिन मैं मगरिब के वक्त या मगरिब से थोड़ा यही वक्त था, किसी शादी में दावत खा रहा था, तो डॉक्टर सुनील शाह साहब का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो मुझे बता रहे थे ना तुम भगवत गीता को अनुवाद वगैरह कर रहे। बोला हाँ। अरे बोले यार ये ऐसी पर्सनैलिटी मेरे सामने है, बोले स्टेज पे मैं हूँ सरदार डीएड कॉलेज में, फट संस्कृत बोलते हैं, श्लोक सुना रहे हैं,
تمہیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں؟ مطلب نہیں. ارے بولے مالیگاؤں کی ہیں. میں نے کہا ایسی تو کوئی شخصیت میں نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب. ارے بولے کھانا چھوڑ کر آتا. مطلب یہ تو واقعی کہا میں بالکل چھوڑ رہا ہوں اور آ رہا ہوں. میں جب سردار ڈی ایڈ کالج گیا تو مولانا صاحب وہاں میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا وہاں. اب دیکھا سنسکرت پہ بات کرتے ہوئے, حدیث پہ بات کرتے ہوئے, قرآن شریف پہ بات کرتے ہوئے, تبھی میرا دل گواہی دیا کہ میں مولانا صاحب کو اپنا کام پیش کروں گا اور ان کی اجازت سے ہی آگے کام کروں گا. وہاں میں نے اپوائنٹمنٹ لیا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ کسی وقت میرے نمبر پہ آئیے, مجھ سے بات کیجیے. میں وہاں سے چلا آیا اور اتنا ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں مولانا صاحب سے پہلی دفعہ پیش کروں گا ایک کام, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وصیت ہو جاؤں اور دنیا بھر کے یہ بولے نہ کہ یعنی کیا کیا کچھ سب کفر بقا آپ نے رکھ دیا, اس کو اٹھا ہو جا سکتا. تو سوچتے رہا کہ کب مولانا بلائیں گے, کب کیا. پھر میں ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ فون لگایا تو آپ باہر تشریف. ایک روز ایسا ہوا میری زندگی کا یادگار دن تھا کہ مولانا صاحب کا پہلی دفعہ مجھے فون آیا, کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کب دوا کھانا کہاں ہے مطلب. میں نے کہا یار دھوبی گلی. بولے میں خود آ. ارے مجھے تو کیا چاہیے. مولانا صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ آئے اور جو اس کا پورا بھگوت گیتا بالکل رف فارم میں تھی. میں نے میرا انوان مولانا صاحب ایک ایک پلہ ایک ایک پیج جو ہے پلٹ رہے تھے اور میرے دل کے دھڑکن تیز ہوتے رہتے کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا بولنے والے ہیں, کیونکہ عالم تھے بیگ و عربی کے لیے, سنسکرت کے لیے. تو جب 4-5 پیج پلٹنے کے بعد انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو میں کہاں بلا گیا. ان کو میری ساتھ حالت کا پتہ نہیں, مطلب یہ کیا بولتے کیا ہے دیکھو. تو انہوں نے اپنے ساتھی کہا کہ ذرا دیکھیے یہ کام ہے, یہ 6x6 کی کنسلٹنگ میں یہ آدمی یہاں یہ کام کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کام. اتنا بولنا تھا کہ جسے میرے اندر عجیب خوشی کی لہر اور اللہ کا شکر جاگا. اب مولانا فوراً کہا اس کو مکمل کرو اور اس پہ میں مقدمہ لکھوں گا ڈاکٹر صاحب. تو میں تو بھولے نہیں سما رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جب یہ 2014 میں ریلیز بھی گیتا, اس وقت ماحول ایسا تھا کہ شاید گیتا لکھنا یا اس کا انواد یا اس کو پڑھنا چھونا تقریباً کفر تھا. مگر انہوں نے فوراً کسی سے نہ ڈرتے ہوئے فوراً کہہ دیا کہ اس کا مقدمہ میں لکھوں گا. ایک جیسا مجھے تائید دنیا میں حاصل ہو گیا کہ یہ کام صحیح ہے, اب میں نے صحیح اپنا وقت گزارا ہے اس کام میں جو بھی لگایا. تب سے لے کر آج تک اوپر اللہ ہے, نیچے مولانا صاحب ہے. ہمیشہ میرے کوئی بھی کام کی تعریف میں پہلے لاتا ہوں, ان کو دکھاتا ہوں, جب وہ یس کہتے ہیں تو میں کام آگے بڑھاتا ہوں. مولانا صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ کرتے کیسے. بولا میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے اور آج تو عجیب بات ہو گئی کہ ان کی کتاب کا ادھر میرے ہاتھ ہو گیا. گیتا میں کہا گیا ہے کہ تیسام جانی نہیں جو ایک بھکتی وشیشتا پھر ایک جانی اتیتر مہم سچا بھکتی ہے کہ تمام لوگوں میں مجھے وہ انسان پسند ہے جو نیتی یکت ہے, ایک بھکتی وشیشتا, صرف ایک خدا کی ہی عبادت میں مشغول ہے, وہ بھی نیتی یکت ہے, مستقل مزاجیت صبر کے ساتھ. کبھی وہ ایک خدا کا ساتھ نہیں چھوڑتا, نیتی ہمیشہ مستقل مزاجیت کے ساتھ صبر کے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام لوگوں نے وہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے, مجھ خدا کا, مجھے خدا کا. تو میں تمام گیانیوں میں کہا گیا ہے, میں ایسے گیانی میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جب میرے اوپر کوئی عجیب قسم کی آفت آ جاتی, تم تو سنت کے بارے میں کچھ نہیں بولے, تم تو اس کے بارے میں دعوت نہیں دیے, تم تو یہ مولانا صاحب فوراً بولتے ارے توحید کی دعوت دے رہے ہیں, وہ مورتی کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں. تو اتنی بڑی بات چلی کہ بھگوت گیتا خدا کا بیان ہے. بہت میں کئی جگہ کوٹ کرتا ہوں مولانا کے جملہ کہ اس پر ایک بحث چل جائے کہ وہ انہوں نے گیتا کو خدا کا بیان کیوں کہتے ہیں. مجھ سے کئی لوگوں نے وہ ترجمہ ہے. کئی لوگ آئے مولانا صاحب بات کیا کہ انہوں نے بھگوت گیتا کو خدا کا بیان کیا. تو مولانا نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھگوت کا مطلب ہوتا ہے خدا, گیتا کا مطلب بیان ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھگوان کا ترجمہ گدھا تھوڑی لکھ سکتے ہیں, گدھے کا بیان.
انہوں نے اس کا ترجمہ مترجم انہوں نے ترجمہ کر دیا، ایک اتنی آسانی سے سمجھا دیا ہوا. تو ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج تک میرا 25 مندروں میں خود ہندو بھائیوں نے مجھے بلایا، وہاں پہ میرے لیکچرز رکھے. ایسے بڑے کالج ہیں جہاں میرے لیکچرز رکھے جاتے ہیں، اور میں ہر جگہ مولانا صاحب میرے استاد کا ذکر کرتا ہوں. اور ابھی جو انہوں نے تعارف کرائی اس کتاب کا، یقین جاننا یہ سب کتابیں تو ٹھیک ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، یہ نایاب کام ہے، یہ بن جان اللہ ہے. یہ کچھ ایسے لوگوں کو ہی اللہ توفیق دے سکتا ہے جو 50 سال 100 سال آگے تک یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم دیکھیں گے. اور یہ ایسا کام ہے کہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا. یہ دنیا میں گنیز بک میں ڈالی جانے والی کتاب ہے. ہمارے جیسے بہت کالے کاغذ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کام مولانا صاحب نے ان کی جو عبادات ہیں، ان کا جو اللہ کے لیے ایک تڑپ اور ایک خاص پوری زندگی مولانا صاحب نے جو وقف کر دیا ہے، بلا کسی کی پرواہ کیے کہ وہ کتنا بڑا سیٹ ہے، کتنا بڑا مولانا ہے، کتنے بڑے جانے، ان کو جو سچ لگا وہ کیا. اس کی قیمت اللہ نے انہیں دی ہے دنیا میں کہ انہوں نے سنسکرت زبان پہ، اس کو آسان نہیں سنسکرت زبان پہ ایسا کام کر دیا گیا کہ اب انشاءاللہ مسلمانان خاص طور پر یہ بھارت دیش کی تقدیر بدلنے میں کام آئے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تعصب کے ذریعے ہی حکومت ہو رہی ہے، اس لیے مذہب کے نام پہ حکومت ہو رہی ہے اور مذہب کو جانے بغیر حکومت لوگ کر رہے ہیں. یہ کتاب ہندو مذہب کو سمجھانے میں سب سے بڑی کتاب ثابت ہوگی. جب ہم سیکھ لیں گے، ہمارے بچے سنسکرت گیتا سیکھ لیں گے، تو پھر ہم بالکل آنکھ ملا کر کسی سے بھی بات کرنے کے اور ہم خود مسلمان ہو کے ہندو مذہب سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ قابلیت دینے والی کتاب ہوگی. اور سنسکرت سیکھیں اور کتاب کی مصنف ہمارے مولانا صاحب ہیں. خوب مبارکباد. اللہ آپ کو خوب اس کا اجر دے اور اسی کتاب کی سارے سے پورے مالیگاؤں کی بخشش ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب، آپ نے مفصل انداز میں صاحب کتاب اور کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا. آپ نے جو باتیں یہاں پر کہی تو شاعر کا دل بھی جب کسی ایسی بات سے مغموم ہوتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ قدم قدم پہ زمانہ مٹا رہا ہے، مگر قدم قدم پہ زمانہ مٹا رہا ہے، مگر وہ نقش ہو کے ابھرتا ہی جا رہا ہوں میں. آئیے میں ہمارے بیرون شہر سے تشریف فرما معزز مہمان محترم شیخ عبدالوحید سلفی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرنا. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، علماء کی جماعت، حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم میں ایک جماعت ایسی ہو. پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا کہ تم دنیا کے تمام علوم کو حاصل کرو، لیکن ایک جماعت ایسی ہو جو دین کو سیکھے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. تم ڈاکٹر بنو،
انجینئر بنو، وکیل بنو، جج بنو، یہ ضروری ہے کیونکہ دنیا کو یہ علوم و فنون تم نے ہی سکھایا ہے، لیکن تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کے پاس دین کا گہرا علم، اور جن کے پاس دین کا گہرا علم ہوگا وہی آ کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے، انہوں نے کون سا علم ہمیں سکھایا ہے، اور ہم اس روئے زمین پر کس لیے پیدا کیے گئے۔ ہم علوم و فنون کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، ابتدا کہاں سے ہونی ہے، اس کے لیے بے شمار لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور آج ہمارے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے فضیلت الشیخ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب نے جو کتابیں لکھی اور جن کا آج اجرا ہوا، وہ ابتدائی کتابیں ہیں، وہ علوم و فنون سیکھنے کی کتابیں ہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ ساری کتابیں نہیں ہوں گی، آپ کسی بھی علم کو نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے اس کے ابتدا کو جاننا ضروری ہے، اس کے گرامر کو جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی علم کی مہارت حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی علم میں ماہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان علوم و فنون کی چابیاں ہوں، اور یہ جن کتابوں کا آج اجرا ہوا ہے یہ چابی ہے۔ اگر علماء کی جماعت ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی میں کوئی بات کہتے ہیں یا عربی سمجھنا چاہتے ہیں، عربی سمجھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نحو اور صرف کی کتابوں کو سیکھیں، جانے کہ عربی کیسے کہی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ کتابیں عالم تو بے شمار ہیں، آپ کو ہر گلی میں 2-4 عالم مل جائیں گے، لیکن ان علوم پر جن کو گہرا علم حاصل ہوتا ہے، جو ان کتابوں کو لکھتے ہیں، یہ آپ کو کہیں کہیں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے بے شمار مدارس ہیں، بے شمار مکاتب ہیں، آپ مجھے بتائیے آپ کے اس مالیگاؤں شہر میں اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے سارے علماء کرام ہیں، آپ بتائیے ایسی بیسک کتابیں کون لکھتا ہے؟ بہت کم لوگ بچے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علماء کی جماعت کو اٹھا لے گا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے علماء کی عزت کیجیے، یہ آپ کے بیچ میں ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں ناسک شہر کا تاجر تھا، اللہ نے مجھے عالم دین بنایا ہے، میں دین سے دور بھی تھا۔ میں مالیگاؤں میں پہلی بار اپنے ان عالم کے ذریعے اس شہر میں پہلی بار قدم رکھا تھا، جو مجھے یہاں بلائے اور مجھے یہ کہا انہوں نے کہ آپ یہاں آؤ اور دین کا علم لوگوں کو سکھاؤ، بتاؤ۔ میں پہلی بار مالیگاؤں شیخ کے توسط سے آیا تھا، اس کے بعد ایک سلسلہ چل رہا۔ میں جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ نہ میں داڑھی رکھتا تھا، نہ میں ایسے لباس پہنتا تھا، میں الحمدللہ جو بھی ہوں ایک اچھا تاجر تھا، لیکن شاید شیخ کی دعائیں تھیں اور ان کی محنتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد مالیگاؤں کے مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے جن کی وجہ سے میں آج صحیح معنوں میں ایک عالم دین ہوں، اور میں جو چیز پڑھ کر آیا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوئی بھی چیز بیان کرنے سے پہلے میں اس پر خود عمل کرتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کو وہ چیز بیان کرتا ہوں۔ تو میں اس سے بہت خوش ہوں کہ ایک اس عالم نے جس نے میری ابتدا کی ہے عمل کے میدان میں آنے کے لیے، آج میں اس عالم دین کی کتاب کا اجرا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا بے شمار احسان ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عالم دین نے مجھے چنا اس چیز کے لیے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ انہیں دنیا میں بھی اللہ تسر خلو کر دے، اللہ قیامت کے دن بھی جب یہ شخصیت آئے تو اے اللہ اے رب العالمین تو اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دینا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تاجر تھے، سب داڑھی واڑی بنا کے پینٹ شرٹ میں اپنا سب عالم ہے، تو بہرحال
इस मैदान में आइए। और हम लोग बहुत दूर शेख अब्दुल वहीद सल्फी साहब अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे और आपने भी साहिब किताब और उनके काम के ताल्लुक से जो एहसास यहाँ पर जाहिर किया है, यकीनन एक उस्ताद और एक शागिर्द का यही रिश्ता होता है कि वो अपने शागिर्द से, वो अपने उस्ताद से वो सब कुछ हासिल करना चाहता है जो वो हासिल कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने यहाँ पर अपनी बातें रखी। और साहिब किताब के ताल्लुक से शायर एक शेर यूं भी बनता है कि जैसा कि अभी हम लोग शेख अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब को समाप्त करेंगे, तो शायर कहता है कि जिसको ख्वाहिश है कि सहरा में समंदर देखे, जिसको ख्वाहिश है कि सहरा में समंदर देखे, एक नजर आके मेरी आंख के अंदर देखे। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने एहसासात का यहाँ पर हम नाज़रीन और सामीन के सामने इज़हार करें। सब कुछ बोला जा चुका है, बोलने की कुछ हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किताबों का इजरा मेहमान ने कर दिया है और आप हज़रात ने देख भी लिया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब को आगे तक पहुँचाए। जी हाँ, संस्कृत जो है असल में मैंने देखा कि इस ज़बान में, संस्कृत ज़बान में बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं। और हमारे गांव के जो प्रधान थे, इंतकाल हो गया उनका, पंडित थे वो, गांव के प्रधान थे, और हमारे वालिद साहब से उनकी दोस्ती थी, तो घर पे आया करते। वो संस्कृत के लेक्चरर थे डुमरियागंज कॉलेज के। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, तुम अपने मजहब की किताबें पढ़ते हो, संस्कृत भी पढ़ कर देखो। इस ज़बान में जो किताबें लिखी गई हैं, ज्ञान भरा पड़ा है। आप सिर्फ अपने मजहब की किताबें ना पढ़िए, बल्कि कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको तकाबुली मुताला करने। तो अगर आप इस इल्म से बेबहरा हैं, इस ज़बान से बेबहरा हैं, तो आप कैसे वो चीज़ें आप पढ़ेंगे और हासिल करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे माहेश्वर सूत्र बताया। उस वक्त मैंने उसको याद तो कर लिया, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाता। काफ़ी अरसा बाद सचमुच इस ज़बान की अहमियत का मुझे एहसास हुआ, और कुछ ऐसे ज्ञानी और इस ज़बान की ग्रामर के माहिरीन मिले जिन्होंने मेरे शौक़ को महमेज़ किया और कदम कदम पर मुझे गाइडेंस देते रहे। उसमें सरफ़हरिस्त प्रोफेसर बलराम शुक्ला हैं, दिल्ली हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और आप मोबाइल पे या नेट पे मार करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। और गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फाजिल डॉक्टर ऋषि जोभारकर, उनसे मेरा रब्त हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बहुत मरंजा किस्म के आदमी हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं। और मैंने दोनों के अखलाक भी देखे हैं, तो गैर मुस्लिम लेकिन ज़बरदस्त अखलाक के हामिल हैं। वो बात करते हैं तो जैसे एक तालिब इल्म बात कर रहा हूँ, एक उस्ताद के सामने बात कर रहा हूँ, जबकि इतना ज्ञान रखने वाले हैं दोनों। एक गुरुकुल यूनिवर्सिटी का फाजिल है और एक शास्त्रों पर PhD है और ग्रामर का माहिर है। तो धीरे धीरे ये शौक़ बढ़ता गया और बड़ी हद तक मैंने इस ज़बान के ग्रामर को समझा और सीखा। डॉक्टर साहब भी रब्त में आए, देखा मैंने कि इन्होंने गीता का तर्जुमा भी किया है। तो मैंने कहा कि लाओ, एक फील्ड खाली है संस्कृत उर्दू ग्रामर पर, आज तक किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं संस्कृत ग्रामर उर्दू में मुंतकिल करूँ। अब आप देखेंगे कि मैं इस कोशिश में कितना कामयाब हुआ आपके सामने।
بہرحال یہ ابتدائی کتاب ہے، تقریباً 200 صفحات پہ ہے، اور سب سے بڑا کام جو ہے 560 صفحات پر، بلکہ شودھ کاری جس کو کہتے ہیں تحقیقی ورک، وہ پروف ریڈنگ ہو کر کے وہ سمجھیے وہ کام رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عید بات شاید منظر عام پر آئے، 560 صفحات پر، یعنی وہ کتاب اگر آپ سامنے رکھیں تو بڑی حد تک آپ سنسکرت گرامر پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر اس کتاب کو اور ہندی سنسکرت گرامر، انگریزی سنسکرت گرامر کو سمجھنے میں کافی مفید اور معاون ثابت ہونا چاہیے۔ اور بقیہ یہ بدایت النحو یہ چھوٹی کتاب ہے، یہ عربی نحو کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بچوں کو عربی پڑھائی جاتی ہے ان کے لیے، اور ایسے وہ تمام مدارس، ایسے تمام اسکولس جن کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، کافی مفید ہے۔ اور دوسری کتاب تنویر النحو ہے، تقریباً یہ 168 صفحات پر ہے، یہ متوسطہ کے لیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال ایک کوشش ہے، دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کوشش کو آگے بڑھائے اور اسے شرف قبول عطا کریں۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب نے اپنی کتابوں کے تعلق سے یہاں پر ہمارے سامنے باتیں رکھی، اور موجودہ وقت میں یہ کتابیں کس قدر اہمیت کی حامل ہے، یہ کتاب اس وقت جب ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہم خود کر سکیں گے۔ اور ایک خوشائن اعلان میں یہاں پر کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب نے جو سنسکرت اور سنسکرت سیکھیں اس کتاب کو 2000 روپے میں خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا نے ایک علمی کام کیا، مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ اس کتاب کو نفع بخش بنائے، جو بھی پڑھے اس سے وہ علمی کام ہو، جو بہرحال علم کے اندر اضافہ ہو، یہ زبردست مبارکباد کے قابل ہیں۔ میں مولانا کو اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ، اب یہ بدایت النحو یعنی نحو کی ابتدا ہے، اب یہ چیزیں ابتدائی چیزیں خاص ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ابتدا دکھتی نہیں ہے لیکن پورا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگ کھڑی ہے، فاؤنڈیشن کا ہے، دکھتا ہے زمین کے اندر، لیکن پوری بنیاد اسی پر کھڑی ہے۔ تو اللہ اس کو، جیسے بنیادیں کھڑی ہوتی ہے بڑی بڑی، اللہ اس کو بھی بنیادی کام بنائے، اس کو نفع بخش بنائے۔ اللہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، اللہ کی رضا کا سبب بنائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی، مولانا نے مجھے بڑے ہم سے لیکن چھوٹوں کو انہوں نے بڑھایا، اللہ ان کو بھی دنیا آخرت اپنی عزتوں سے نوازے۔ آپ لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو سنا، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا